ناول انچھوئی محبت کی دہلیز پر۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ پنڈی سے کراچی تک کا طویل تھکا دینے والا سفر، اور اس پر تائی جان بڑی امی کی زبردستی۔ شہر بانو اپنے میرون رنگ کے بھاری زرق برق شرارے میں ملبوس، سر پر بھاری گھونگھٹ تانے، بیڈ کے کونے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ یہ کوئی عام شادی نہیں تھی، یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی رسوائی کا سودا تھا جو اس کے چچا نے اپنے بھتیجے ذوالقرنین کے گلے میں زبردستی مڑ کر کیا تھا۔ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ ذوالقرنین اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے اور بیزاری کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ اس نے شیروانی کا بٹن کھولتے ہوئے حقارت سے دلہن بنی شہر بانو کو دیکھا۔ قدم بڑھا کر اس نے بغیر کسی نرمی کے شہر بانو کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ شہر بانو کی گوری رنگت میرون شرارے میں دمک رہی تھی، گہری کالی پلکیں خوف سے کانپ رہی تھیں اور ہونٹ سلے ہوئے تھے، لیکن ذوالقرنین کی نظروں میں کوئی ستائش نہیں تھی، صرف اور صرف زہر آلود نفرت تھی۔ شکل مومنہ، کرتوت کافرانہ۔ ذوالقرنین کا زہر خند لہجہ کمرے کی خاموشی کو چیرتا ہوا شہر بانو کے کانوں سے ٹکرایا۔ شہر بانو نے سہم کر آنکھیں اٹھائیں اور پھر فوراً جھکا لیں۔ کس لیے دلہن بن کر سیج سجائے بیٹھی ہو؟ مجھ سے یہ توقع کر رہی تھی کہ میں تم جیسی داغدار لڑکی کی تعریفیں کروں گا، اور نہ جانے کتنے سالوں سے انتظار کر رہا ہوں گا تمہارا۔ وہ طنز سے ہنسا۔ تو اپنے دل سے یہ غلط فہمی فوراً دور کر لو۔ میں تو تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اگر چچا جان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کا اور ان کے احسانات کا خیال نہ ہوتا تو ایک لمحہ بھی دیر نہ کرتا وہاں سے اپنی ماں کو لے کر نکلنے میں۔ بس یہی غلطی ہو گئی مجھ سے کہ چچا کے گھر چلا گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی بد کردار بیٹی کو میرے سر پر موڑ دیں گے۔ ذوالقرنین کے یہ زہریلے الفاظ شہر بانو کے دل پر تیر بن کر لگے۔ اس کا چہرہ ذلت اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ اس کے نازک وجود میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی جاتی۔ ٹانگیں بالکل سن ہو چکی تھیں۔ تائی جان نے ہی پنڈی میں سارا اہتمام کروایا تھا، اسے دلہن کی طرح تیار کروا کر ذوالقرنین کے کمرے میں بٹھا دیا تھا، اگرچہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس نکاح پر راضی نہیں تھا۔ اب کیا تمہیں دعوت نامہ دینا پڑے گا یہ بیڈ خالی کرنے کے لیے؟ ذوالقرنین نے تیکھے لہجے میں کہا۔ بڑی ڈھیٹ لڑکی ہو، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہو۔ کپ کپاتے وجود کے ساتھ شہر بانو نے ہمت جمع کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھاری شرارہ سنبھالتی ہوئی ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ وہاں قدم رکھتے ہی اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ اسے ذوالقرنین سے اچھے رویے کی امید تو نہیں تھی، لیکن ان الفاظ کی تلخی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ ان الفاظ کو خوشی سے سہ جاتی اگر اس کا کوئی قصور ہوتا۔ اپنی زندگی کو برباد کرنے میں، اپنے کردار کو داغدار کرنے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ وہ تو بے قصور ہی زمانے بھر میں رسوا ہوئی تھی۔ شہر بانو کو بھاری جولری پہنے اور ہیوی ڈریسنگ اتارنے میں 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ جب وہ غسل کر کے سادہ سے کپڑوں میں باہر آئی تو ذوالقرنین کمبل منہ پر تانے گہری نیند سو چکا تھا۔ اس بے رحم شخص سے اسے یہ امید بھی نہیں تھی کہ وہ اسے کمرے میں رہنے دے گا، اس لیے وہ چپکے سے بیڈ کے انتہائی کونے پر سکڑ کر لیٹ گئی۔ شدید جسمانی اور ذہنی تھکن کے باوجود آنے والی زندگی کے خوف نے اس کی آنکھوں سے نیند اڑا دی تھی۔ صبح نہ جانے کس وقت شہر بانو کی آنکھ کھلی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے اپنے گال پر کسی کی سخت انگلیوں کی ضرب کا احساس ہوا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو سامنے ذوالقرنین غصے سے اسے گھور رہا تھا اور ہاتھ سے اس کا چہرہ سختی سے تھپتھپا رہا تھا۔ کب سے باہر دروازہ بج رہا ہے؟ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو؟ اٹھو اور جا کر دروازہ کھولو، اس نے حاکمانہ انداز میں حکم دیا۔ شہر بانو بوکھلا کر اٹھی اور اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ نیند کے خمار اور گھبراہٹ میں اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کی گوری گردن اور نسوانی خوبصورت نمایاں ہو رہی تھی۔ ذوالقرنین کی نظر جیسی وہاں پڑی اس کے وجود میں ایک عجیب سی تپش اٹھی۔ اس نے فوراً ناگواری سے نظریں چرائیں اور بڑبڑایا، کیسی لاپرواہ لڑکی ہے، اور خود واش روم میں گھس گیا۔ شہر بانو نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور جا کر دروازہ کھولا۔ باہر بڑی امی تائی جان لاٹھی کے سہارے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک دھیمی اور شفیق مسکراہٹ تھی۔ شہر بانو نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سدا سہاگن رہنے کی دعا دی۔ وہ لاٹھی ٹیکتی اندر کمرے میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ رمشا، ذوالقرنین کی بہن، تو رات کو ہی غصے میں چلی گئی تھی کہ میں نے اس کے بھائی کا نکاح اچانک پنڈی میں کیوں کر دیا۔ اسے تو میں بعد میں منا لوں گی۔ تم بتاؤ بیٹی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ بڑی محبت سے شہر بانو کا حال پوچھ رہی تھیں۔ شہر بانو نے نظریں جھکائے خاموشی سے سر ہلا دیا۔
وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے بیٹھی تھی کہ ذوالقرنین نہا کر باہر نکلا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر تولیے سے اپنے گرے بال رگڑنے لگا۔ بڑی امی نے شہربانو کے سادہ مگر حسین روپ کو دیکھا اور بولی، اب یہ گھر تمہارا ہے میری بیٹی، تمہیں ہی اس گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اپنی محبت سے اس اجڑے گھر کو سنبھال لو۔ شہربانو خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن ذوالقرنین نے آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر طنز کا تیر چلایا۔ واہ امی، آپ یہ سمجھداری کی باتیں بھی کسے سمجھا رہی ہیں؟ جو لڑکی اپنی عزت نہ سنبھال سکی وہ گھر کیا سنبھالے گی؟ شہربانو کا دل ایک بار پھر کٹ کر رہ گیا۔ اس نے اپنا لال چہرہ مزید جھکا لیا۔ بڑی امی نے غصے سے اپنے بیٹے کو ڈانٹا۔ چپ ہو جاؤ ذوالقرنین، میں نے کہا تھا نا کہ اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، اور پھر اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، مجھے احمد بھائی شہربانو کے والد نے سب بتا دیا تھا۔ اس کی عمر تو دیکھو، ایسی عمر میں لڑکیوں کو کہاں اتنی سمجھ ہوتی ہے۔ چلو بیٹا شہربانو، تم تیار ہو کر باہر آ جاؤ، آج شاید رمشا کے سسرال والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ بڑی امی کے جانے کے بعد شہربانو بھی کمرے سے نکلنے لگی تو ذوالقرنین کی بھاری آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنی شہادت کی انگلی اس کی پیشانی پر ٹکاتے ہوئے بولا، یہاں تمہیں صرف اس لیے لے کر آیا ہوں کیونکہ میری ماں اکیلی ہیں اور انہیں اس گھر کی تنہائی کاٹتی ہے۔ اگر میں نے اپنی ماں کی خدمت میں تمہاری طرف سے رتی برابر بھی کوتاہی دیکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور دوسری بات، میری اجازت کے بغیر اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم بھی نکالا تو اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر میں چچا جان کے احسانات کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اپنی پرانی حرکتیں یہاں دہرانے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے اپنی بات ختم کی اور جھٹکے سے باہر نکل گیا۔ شہربانو نے گرتے ہوئے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کی اور اپنا بکھرا ہوا آنچل سر پر درست کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ذات پر جو داغ لگ چکا تھا اس کا خمیازہ اب اسے زندگی بھر بھگتنا تھا۔ ذوالقرنین اپنے چچا کے احسانات تلے دبا ہوا تھا۔ اس کے والد کی وفات کے بعد چچا احمد نہیں اسے اور اس کی بہن رمشا کو پالا تھا، اسے پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ وہ کراچی میں ایک بہترین سرکاری نوکری حاصل کر سکے۔ جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اپنی ماں اور بہن کو لے کر کراچی منتقل ہو گیا۔ کچھ عرصہ پہلے جب وہ اور اس کی ماں چچا احمد سے ملنے پنڈی گئے تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ چچا احمد اب مکمل طور پر ویل چیئر پر آ چکے تھے اور ان کے گھر میں ایک طوفان برپا تھا۔ ان کی تینوں بہوئیں شہربانو کی دشمن بنی ہوئی تھیں اور اس پر بد کرداری کا الزام لگا رہی تھیں۔ چچا احمد نے روتے ہوئے ذوالقرنین کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ ذوالقرنین بیٹا، اس بد کردار لڑکی نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ اپنی سہیلی کی سالگرہ کا بہانہ بنا کر رات بھر غائب رہی، صبح اسے ایک رکشے والا چھوڑ کر گیا۔ اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ شہربانو اس وقت تک ان کے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن ذوالقرنین نے اپنے ذہن میں یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ یقیناً اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ گئی ہوگی۔ جب چچا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ شہربانو کو اپنا لے ورنہ وہ زمانے بھر میں رسوا ہو جائے گی، تو ذوالقرنین نے اپنی ماں کو انکار کا اشارہ کیا تھا، لیکن شکیلہ بیگم بڑی امی نے آگے بڑھ کر چچا کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ کیوں نہیں احمد بھائی، شہربانو ہماری بیٹی ہے، ہمارے اپنے خون میں کھوٹ نہیں ہو سکتا ہے بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو، میں اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کرواؤں گی۔ یوں ذوالقرنین کو مجبوراً نکاح نامے پر دستخط کرنے پڑے۔ رخصتی کے وقت چچا نے روتے ہوئے شہربانو سے کہا تھا، بیٹی اب اس گھر کو ہی اپنا سمجھنا، یہاں تمہارے بھائی اور بھابھیوں نے تمہارے لیے دروازے بند کر دیے ہیں، اب صبر اور برداشت ہی تمہارا زیور ہے۔ ٹرین کے سفر میں ذوالقرنین نے مسلسل اسے نفرت سے دیکھا تھا، جبکہ شہربانو خاموش معصوم چہرہ لیے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر ذوالقرنین کا دل اور کڑتا تھا کہ کتنی مکار ہے یہ لڑکی جو اپنا سب کچھ کھو کر بھی اتنی معصوم بنتی ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ رمشا اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ بھائی کی سسرال کی دعوت پر آئی ہوئی تھی۔ کچن میں شدید گرمی تھی اور شہربانو اکیلی کھڑی تپتے ہوئے چولہے پر سالن اور روٹیاں بنا رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں ذوالقرنین رمشا سے غصے میں کہہ رہا تھا، تم تو ایسے کہہ رہی ہو رمشا جیسے یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی ہے، لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی شادی پر، زبردستی امی نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا، میں ایسی لڑکی کو کبھی اپنی زندگی میں نہ لاتا۔ یہ الفاظ کچن میں کھڑی شہربانو کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ جب کھانا ٹیبل پر لگا تو رمشا نے شہربانو کی حالت دیکھ کر ذوالقرنین کو ڈانٹا، کیا ضرورت تھی اس گرمی میں اس سے کھانا بنوانے کی؟ ابھی اسے آئے 3 دن ہوئے ہیں اور تم نے اسے چولہے کے آگے کھڑا کر دیا۔ ذوالقرنین نے حقارت سے شہربانو کو دیکھا جو پسینے میں شرابور تھی اور اس کی قمیض جسم سے چپک گئی تھی۔ اسے اس گرمی کی عادت ہونی چاہیے۔ جو لڑکی زبردستی کسی کے سر پر مڑ دی جائے اسے خوشیوں کا کوئی حق نہیں ہوتا۔
رات کو جب شہر بانو سارے کام ختم کر کے کمرے میں آئی تو ذوالقرنین موبائل پر کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا اور کمرے میں ایک سحر انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شہر بانو شاور لے کر آئی تھی اور اس کے گیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ذوالقرنین نے غصے سے موبائل رکھا اور پوچھا، میری ماں کو رات کو دبا دی تھی تم نے؟ شہر بانو گھبرا گئی۔ میں گئی تھی بڑی امی کے کمرے میں، لیکن وہ سو چکی تھی۔ میں نے ان کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے گلابی لب پکے ہوئے کندھاری انار کی طرح چمک رہے تھے اور نیلے بلب کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ ذوالقرنین نے بڑی مشکل سے نظریں ہٹائیں اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا، مگر اس کا دل اندر ہی اندر اس حسین وجود کی طرف کھینچ رہا تھا جسے اس کا دماغ قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ اگلے ہی دن ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ بڑی امی کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ شہر بانو تائی جان کے کمرے میں فیروزی رنگ کا خوبصورت سوٹ پہنے انہیں دوا دے رہی تھی کہ اچانک ذوالقرنین اندر داخل ہوا۔ اس نے شہر بانو کے ہاتھ میں دوا کی شیشی دیکھی تو اس کی تاریخی تنسیخ پر نظر پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ذوالقرنین غصے سے دھاڑا، تم میری ماں کو ایکسپائرڈ دوا دے کر مارنا چاہتی ہو؟ شہر بانو بری طرح سہم گئی۔ نہیں تو میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی مکمل کرتی، ذوالقرنین کے غصے کی حد نہ رہی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے شہر بانو کے نازک گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ بڑی امی تڑپ اٹھیں۔ ذوالقرنین، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم نے اس معصوم پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ یہ دوا تو میں نے اسے الماری سے نکال کر دی تھی، اسے کیا پتہ کہ ایکسپائر ہو چکی ہے۔ شہر بانو کا گال لال ہو چکا تھا اور اس پر ذوالقرنین کی 5 انگلیوں کے نشان واضح ابھر آئے تھے۔ وہ صدمے اور درد سے نڈھال ہو کر کچن کی طرف بھاگی۔ رات کو جب ذوالقرنین کمرے میں آیا تو شہر بانو بستر پر بڑی تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی، بابا مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بہت مارتے ہیں، مجھ پر گندے الزامات لگاتے ہیں، مجھے یہاں سے لے جائیں بابا۔ ذوالقرنین کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ شہر بانو کے ماتھے پر رکھا تو وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ بخار کی شدت سے شہر بانو کو شدید سردی لگنے لگی اور وہ کانپتے ہوئے غیر ارادی طور پر ذوالقرنین کے قریب ہو گئی۔ اس نازک وجود کا لمس پاتے ہی ذوالقرنین کے اندر ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ اس کا غصہ اور نفرت ایک لمحے میں جیسے پگھلنے لگے۔ اس نے فوراً دوسرا کمبل اس پر ڈالا اور خود بھی کمبل کے اندر ہو کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شہر بانو نے نیم غنودگی میں اپنے ہاتھ ذوالقرنین کی کمر پر رکھ دیے اور اس کے وجود میں مزید سمٹ گئی۔ ذوالقرنین نے دھیرے سے اس کی پشت پر انگلیاں ٹریس کرتے ہوئے پیار سے پوچھا، شہر بانو کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ شہر بانو کانپتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے ڈاکٹر سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ سوئی چبھا دیتے ہیں۔ ذوالقرنین کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ اس نے شرارت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور بولا، اگر ڈاکٹر کی چھوٹی سی سوئی سے اتنا ڈرتی ہو تو جب ذوالقرنین تمہارے قریب آئے گا تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس کی شدت کو کیسے برداشت کرو گی؟ اس نے شہر بانو کو مزید خود میں بھیج لیا۔ دھیرے دھیرے دونوں کا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا اور شہر بانو کا بخار کم ہونے لگا۔ وہ اسی طرح ایک دوسرے کی آغوش میں سو گئے۔ صبح جب شہر بانو کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ذوالقرنین کی مضبوط باہوں میں پایا۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ ذوالقرنین کا ہاتھ اب بھی اس کے وجود پر جمع ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اٹھایا اور اٹھنے لگی تو سر چکرانے لگا۔ ذوالقرنین نے فوراً اٹھ کر اسے سہارا دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو لیٹی رہو، مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ ہچکچائی۔ ذوالقرنین نے مسکرا کر اسے کمر سے پکڑا، چلو میں چھوڑاتا ہوں، اگر کہو تو۔ شہر بانو شرما کر خود کو چھڑاتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ اپنے وجود کو محسوس کرنے لگی۔ لیکن اسے اطمینان ہوا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ باہر آئی تو ذوالقرنین آفس کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس نے شہر بانو کو آرام کرنے کا کہا اور خود باہر سے ناشتہ کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ شہر بانو کو لگا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ شام کو جب ذوالقرنین واپس آیا تو وہ پھر سے فون پر مصروف ہو گیا۔ وہ فون پر اپنی یونیورسٹی کی دوست نیلوفر سے بات کر رہا تھا جو اس پر مرتی تھی۔ ارے نیلوفر، اس لڑکی کی کیا مجال کہ مجھے روکے؟ یہ تو میرے گھر میں صرف میری ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک کیئر ٹیکر کی طرح ہے۔ تم فکر مت کرو، یہ کبھی تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ شہر بانو اس کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اس نے دھیمی مگر رنجیدہ آواز میں پوچھا۔ ذوالقرنین نے فون بند کیا اور حقارت سے اسے دیکھا۔ تم سے مطلب؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ کل رات تمہاری عارض بیماری پر ترس کھا کر میں نے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر لیا ہے؟ تم میرے لیے آج بھی وہی ہو،
کسی اور کی استعمال شدہ چیز۔ شہربانو کی آنکھ سے 2 موٹے آنسو گال پر آ گرے۔ وہ خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ باب ہفتم، بدترین سازش اور عبرت ناک انجام۔ بڑی امی کے اصرار پر دونوں باہر گھومنے جائیں اور آپس میں وقت گزاریں۔ ذوالقرنین شہربانو کو باہر لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ شہربانو نے جامنی رنگ کا خوبصورت فراک پہنا تھا اور وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ گاڑی میں دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ اچانک ذوالقرنین نے ایک سنسان سڑک کے کنارے گاڑی کو زوردار بریک لگائی، جس سے شہربانو کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا۔ اترو گاڑی سے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ شہربانو گھبرا گئی۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا اترو اور پیچھے جا کر بیٹھو۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم میرے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ سکو۔ روتے ہوئے شہربانو پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں نیلوفر آئی، جو انتہائی جدید اور بولڈ لباس میں ملبوس تھی۔ وہ ہنستی ہوئی فرنٹ سیٹ پر ذوالقرنین کے برابر بیٹھ گئی۔ اوہ ذوالقرنین، یہ کون ہے؟ تمہاری وہ سو کالڈ بیوی؟ نیلوفر نے طنز کیا۔ ہاں، بس زبردستی کی بیوی ہے۔ امی کے کہنے پر اسے ساتھ لانا پڑا۔ اب اس جیسی بورنگ لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر کون جائے، اسی لیے میں نے تمہیں بلا لیا، ذوالقرنین نے بڑی بے رحمی سے کہا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں چلے گئے اور شہربانو کو گاڑی میں ہی چھوڑ دیا۔ شہربانو کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بیگ سے ٹشو نکالا اور چہرے سے سارا میک اپ اور لپسٹک صاف کر دی۔ اسے خود سے اور اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور پیدل ہی سڑک پر چل پڑی۔ جب ذوالقرنین اور نیلوفر واپس آئے تو گاڑی خالی تھی۔ ذوالقرنین نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ نیلوفر نے طنز کیا۔ شاید اپنے کسی پرانے دوست کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ ذوالقرنین نے نیلوفر کو اس کے گھر چھوڑا اور شدید الجھن اور پچھتاوے کے ساتھ گھر پہنچا۔ وہاں بڑی امی اکیلی بیٹھی انتظار کر رہی تھیں۔ بیٹا، شہربانو کہاں ہے؟ بڑی امی نے پوچھا۔ وہ تو گاڑی میں تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اس نے جھوٹ بولا۔ بڑی امی چلائیں۔ تم اسے اکیلے چھوڑ کر آئے ہو، خدا کے لیے اسے ڈھونڈو۔ ذوالقرنین پاگلوں کی طرح دوبارہ اسی سڑک پر آیا۔ وہاں اسے ایک فقیرنی ملی۔ اس نے 500 کا نوٹ دے کر پوچھا تو فقیرنی نے بتایا کہ ایک لڑکی روتی ہوئی جھاڑیوں کی طرف گئی تھی۔ ذوالقرنین تیزی سے اس طرف بھاگا۔ راستے میں اسے شہربانو کا ٹوٹا ہوا جوتا اور پھٹا ہوا دوپٹہ ملا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ آگے ایک ویران ٹوٹا ہوا مکان تھا۔ اندر سے شہربانو کی دل خراش چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ ذوالقرنین نے کھڑکی سے اندر دیکھا تو 3 اوباش لڑکے شہربانو کو دبوچنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ اپنی عفت بچانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ذوالقرنین کا خون ابل پڑا۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ توڑا اور اندر چھلانگ لگا دی۔ وہ ان لڑکوں پر شیر کی طرح جھپٹا۔ اس نے مار مار کر ان کا حشر بگاڑ دیا۔ 2 لڑکے بے ہوش ہو گئے جبکہ تیسرا زخمی حالت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ ذوالقرنین تڑپ کر شہربانو کی طرف بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا، لیکن شہربانو نے پوری طاقت سے اسے دھکا دے دیا۔ دور رہیں مجھ سے، کیوں آئے ہیں یہاں؟ جانے دے مجھے، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ آپ کی نظر میں تو میں ایک بد کردار لڑکی ہوں نا، تو پھر میری عزت کیوں بچائی؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں با کردار ہوں یا نہیں میرا اللہ جانتا ہے، لیکن میری موجودگی میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنے والے آپ خود دنیا کے سب سے بڑے کریکٹر لیس انسان ہیں۔ ذوالقرنین خاموش رہ گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں لایا اور گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی بڑی امی نے جب سارا ماجرا سنا تو انہوں نے ذوالقرنین کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم میری اولاد کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ باب ہشتم، اعتراف محبت اور سچائی کا انکشاف۔ اس واقعے کے بعد شہربانو نے خود کو بڑی امی کے کمرے تک محدود کر لیا۔ وہ ذوالقرنین کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ذوالقرنین کو اب کمرے کی تنہائی کاٹنے لگی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا اور شہربانو کس قدر صابر اور پاک دامن لڑکی تھی۔ ایک رات وہ شہربانو کے کمرے میں گیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شہربانو، مجھے معاف کر دو۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن ایک مرد ہونے کے ناطے میں اس شک کے بوجھ تلے دب گیا تھا جو تمہارے خاندان نے میرے ذہن میں ڈالا تھا۔ میں نے تمہیں نیچا دکھانے کے لیے نیلوفر کا سہارا لیا، لیکن میں نے اس سے کبھی محبت نہیں کی۔ میں صرف تمہارا حق ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ شہربانو نے رخ پھیر لیا۔ مجھے آپ کا کوئی احسان نہیں چاہیے، جائیے نیلوفر سے شادی کر لیجیے۔ ذوالقرنین کا پارا چڑھ گیا، مگر اس بار غصہ نہیں بلکہ محبت کا جنون تھا۔ اس نے شہربانو کو اپنے حصار میں لیا اور اپنے کمرے میں لایا۔ تم میری بیوی ہو، ایسے مجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔ آج رات ہمارے درمیان سارے فاصلے مٹ جائیں گے۔ شہربانو نے مزاحمت کی، لیکن ذوالقرنین کی محبت کی شدت کے آگے وہ ڈھیر ہو گئی۔ اس رات ذوالقرنین نے اس کے وجود پر اپنی محبت کی ایسی مہر ثبت کی کہ شہربانو کے وجود کا انگ انگ پگھل کر اس کے نام ہو گیا۔ جب ذوالقرنین شہربانو کے وجود کی تو اسے معلوم ہوا کہ شدید ندامت اور حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ بالکل انچھوئی اور پاک تھی۔
اس سے پہلے کسی مرد کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑا تھا۔ وہ سچ مچ اپنے نام کی طرح بالکل پاکیزہ اور آئینے کی طرح صاف شفاف تھی۔ اس نے روتے ہوئے شہربانے کے ماتھے، آنکھوں اور لبوں کو چوما اور بار بار معافی مانگی۔ شہربانو کی آنکھوں سے بھی پچھلے تمام دکھوں کے آنسو بہہ گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کی باہوں میں سمٹ گئی۔ اگلے ہی دن